دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا سے علمدار بن کے آئی ہوں۔ یہ تھے جناب ساون ہلوری صاحب حضرات۔ اب ہماری فہرست میں صرف 4 شعراء، جناب تقی نوگانوی، جناب وقار سلطان پوری، جناب نایاب ہلوری، جناب بیتاب ہلوری، اور اگر میں اپنے آپ کو گن لوں تو 5 حضرات۔ میں وقار سلطان پوری صاحب کو پکارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک قطع پڑھتا ہوں ان کے استقبال میں، اگر آپ نے قطع محبت سے سن لیا تو ان کی پیشخانی کر دوں گا، بحیثیت شاعر 2-4 کلام آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا، ورنہ اس قطعے کے بعد فوراً وقار صاحب کو پکار دوں گا۔ یہ قطع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، بس اسی پہ یہ دار و مدار ہے کہ اس وقت میں ان کی پیشخانی کر دوں یا سیدھے ان کو پکار دوں۔ ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جب سے، میری آواز پہ مت جائیے گا، بات کیا کہنے جا رہا ہوں اس پہ چلے جائیے گا، اگر بات آپ نے سن لی تو ضرور بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کوئی منظر میری نظروں میں سماتا ہی نہیں۔ آخری سب تک جڑ کے سنیے گا۔ جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، ذرا جڑ جائیے گا، آپ لوگ بالکل آگے بیٹھے ہیں۔ جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کوئی منظر میری نظروں میں سماتا ہی نہیں۔ نام عباس کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں یزیدوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں۔ عباس کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، نام عباس کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں یزیدوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو پیشخانی کر دوں وقار صاحب کی، اور اگر آپ کہیں تو میں وقار صاحب کو پکار دوں، جو آپ کا حکم و نظامت آپ کی۔ نام عباس کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں یزیدوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں۔ اس دل پر تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہوں، اس دل پر تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہوں، ماحول میں خطروں کے میں کھیلا ہی بہت ہوں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا میں آپ کی سماعتوں سے واقف ہوں یا نایاب ہلوری، شاید ہم 2 لوگوں کے علاوہ آپ کی سماعتوں سے کوئی اتنا واقف نہیں ہے۔ تو جس طرح اختر فرسوی نے بہترین کلام پڑھا اور آپ نے اس کو، اس کے شایان شاندار نے بھی، پوری دنیا کا نامچین یہ شاعر ہے، اس کو اس کے شایان شان آپ نے نہیں سنا۔ مجھے اگر اچھے سے نہیں بھی سنیں گے تو بھی میں مان لوں گا، لیکن اتنی خاموشی سے میں سنانے والا آپ کو نہیں ہوں۔ یہ قطع حاضر کرتا ہوں، میری آواز پہ مت جائیے گا، بات پہ جائیے گا۔ اگر آپ کے دل کی بات ہو، اچھی بات اور سچی بات ہو تو بولیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کوئی منظر میری نظروں میں سماتا ہی نہیں۔ نام عباس کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں یزیدوں سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں۔ اس دل پر تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہوں، ماحول میں خطروں کے میں کھیلا ہی بہت ہوں۔ لاکھوں بھی ہو دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے، لاکھوں بھی ہو دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے، مولا پہ بھروسہ ہے اکیلا ہی مولا۔ لاکھوں بھی ہو دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے، لاکھوں بھی ہو دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے، مولا پہ بھروسہ ہے اکیلا ہی بہت ہوں، مولا پہ بھروسہ ہے اکیلا ہی بہت ہوں۔ جس کے دل میں میرا عباس نہیں آ سکتا، جس کے دل میں میرا عباس نہیں آ سکتا، یہ علم اس کو کبھی راس نہیں آ سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جس کے دل میں میرا عباس نہیں آ سکتا، یہ علم اس کو کبھی راس نہیں آ سکتا۔ مدحت حضرت عباس میں مصروف ہوں میں، مدحت حضرت عباس میں مصروف ہوں میں، ملک الموت میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عباس میں مصروف ہوں، مدحت حضرت عباس میں مصروف ہوں میں، ملک الموت۔ میں نے یہ قطع بمبئی کے اندر پڑھا، ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتا، تو بعد میں ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے آپ لوگ ملک الموت کے بہت پیچھے لگے ہیں، اگر کسی دن ملک الموت نے پلٹ کے دیکھ لیا تو معاملہ گڑبڑا سکتا ہے۔ ہم نے کہا ملک الموت کی حیثیت ہم سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ 2 سین دکھاتا ہوں۔
ایک سین تو وہ ہے جب سلیمان پیغمبر اپنی سلطنت کی حد دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے. جب عصا کا سہارا لے کے اپنے محل کی سب سے اوپری منزل کے اوپر کوشش کرتے ہیں نظر اٹھانے کی تو پیچھے آہٹ محسوس ہوتی ہے. لگا کہ کوئی آ رہا ہے تو پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر کون آیا؟ میں نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے. تو پیچھے سے آواز آئی میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک منظر. دوسرا منظر میں دکھاتا ہوں. ہم پہچانتے ہیں ملک الموت کی حیثیت کیا ہے. عرض کرتا ہوں ایک منظر دیکھ لیا آپ نے. دوسرا منظر میں دکھاتا ہوں. کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ جائیے گا. کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو؟ تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت دے یار. بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں؟ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی. ایک منظر اور پیش کرتا ہوں. بھائی فانوس صاحب نے ابتدائی مرحلے میں ایک دربار کا منظر پیش کیا تھا. یہ 2 قطعات ہیں مسلسل جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. حالانکہ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں لیکن جتنی پہنچ رہی ہے اگر اس کا آدھا بھی آپ نے مجھے رپلائی دے دیا تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. میں شعر نہیں پیش کر رہا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے بڑے بھائی بکال صاحب کی پیشخانی کر رہا ہوں. نہیں کیچ تو جب ہوتا ہے جب آپ اس کو لپکنے کی کوشش کریں. میں تو پہنچا رہا ہوں آپ کے ہاتھ تک. آپ بس سنبھال لیجئے محبت سے. اور دیکھیے اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. اسے کیسی بھی آواز میں پڑھا جائے, خوبصورت ترنم میں پڑھا جائے, عام تحت میں پڑھ دیا جائے, چلا کے پڑھ دیا جائے, ہلکے سے پڑھ دیا جائے, اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں بے سبب امتحان دینے لگے, بے سبب امتحان دینے لگے, خود ہی الٹا بیان دینے لگے, بے سبب امتحان دینے لگے. آخری سب تک ذرا سا جڑ جائیے گا, تھوڑا محبت سے سن لیجیے گا. بے سبب امتحان دینے لگے, خود ہی الٹا بیان دینے لگے, تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے. اگر تھوڑا سا انصاف کر دیں گے تو دیکھیے قاسم بھائی ذرا سا اب کے جو مصرے میں پڑھوں تو کیمرہ گھما دیجیے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگ شامل ہوئے تھے. بے سبب امتحان دینے لگے, خود ہی الٹا بیان دینے لگے, تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے. اسی منظر کو پیش کرتا ہوں, نہ آپ بدلے نہ میں بدلاؤں. لیکن ایک بات بدل گئی ہے, اب کیمرہ چیک کرے گا کہ کون بولا تھا کون خاموش رہا تھا. عرض کرتا ہوں کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیسے سچا بیان دینے لگے؟ کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیسے سچا بیان دینے لگے؟ جو نمازیں مٹانے نکلے تھے, جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے. جو نمازیں مٹانے نکلے تھے, جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے. احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا, احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا, بے نمازی وارث سے تکبیر سے ٹکرا گیا, احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا, بے نمازی وارث سے تکبیر سے ٹکرا گیا. نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر, نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر, نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. تو ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے, ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے, ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرائے. آئیے حضرات, میری پیشخانی کو آپ نے قبول کر لیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں انتہائی ادب اور خلوص سے گزارش کرتا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں جو اپنے مترنم انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں, بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم.